قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ لامحدود، اللہ کے خزانے لامحدود۔ کچھ خزانے اللہ نے وہ ہیں جو ہمارے سامنے رکھ دیے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، پھل ہیں، اجناس ہیں، موتی چاندی، ہیرے جواہرات ہیں، انسانی سماعت ہے، بصارت ہے، گویائی ہے، دماغ ہے، سورج چاند ستارے ہیں۔ کچھ خزانے یہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ خزانے وہ ہیں جو اللہ نے جنت میں رکھے ہیں۔ کچھ پانی یہاں ہے، کچھ جنت میں ہے، کچھ شہد یہاں ہے، کچھ جنت میں ہے، کچھ سونا چاندی یہاں ہے، کچھ جنت میں ہے، کچھ ہیرے موتی یہاں ہے، کچھ جنت میں ہے، کچھ انسانی دماغ، ذہانت، فطانت، گویائی، سماعت، بصارت یہاں ہے، کچھ جنت میں ہے۔ علماء نے لکھا کہ دنیا میں جو خزانے ہیں اس کا مقابلہ اگر جنت کے خزانوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ نسبت بھی نہیں بنتی جو قطرے کے سمندر کے ساتھ بنتی ہے، جو کرن کی سورج کے ساتھ بنتی ہے، جو ذرے کی صحرا کے ساتھ بنتی ہے، جو کونپر کی جنگلات کے ساتھ بنتی ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کے اندر جو تھے، جو ہیں، جو آئیں گے، جو ان کو عقل، دانائی، حسن، قوت دی گئی، ان تمام کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ایک جنتی کو جو حسن، جو دانائی، جو قوت، جو رانائی دی جائے گی تو دنیا بھر کے انسانوں کا حسن اور دانائی جنتی کے ایک آدمی کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جو قطرے کے مقابلے میں سمندر کی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں ان میں جو ذائقے ہیں، جو طاقت ہے، جو وٹامنز ہیں، وہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں، جنت کے ایک پھل کے اندر جو ذائقے ہیں، جو وٹامن ہیں، جو طاقت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے پھلوں کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ایک ذرے کی صحرا کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا سونا پڑا ہے، تھا، ہے، استعمال میں آیا، یہ پردہ غیب میں ہے۔ دنیا میں جو ہیرے جواہرات تھے، ہیں، نکلیں گے، سمندر میں ہیں، ہماری دسترس میں ہے، یہ سب اکٹھے پاپا اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے سارے سونوں کی قیمت وہ بھی نہیں ہے جو ایک پتے کی جنگلات کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر دنیا کے خزانے اور جنت کے خزانے یہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ خزانے جو اللہ کے غیب میں پڑے ہیں، جو اللہ کے علم میں ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہیں، جو اللہ کے ذات کے پاس ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دونوں خزانے مل کر کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے پاس پڑے ہیں، اللہ نے اپنے خزانوں میں سے کچھ دنیا میں دیے، کچھ جنت میں دیے، کچھ اپنے پاس رکھے۔ تو جو اللہ کے پاس خزانے پڑے ہیں نا، دانائی کے، عزت کے، طاقت کے، صحت کے، سطوت کے، حسن کے، وہ کہیں زیادہ ہیں، اور جنت اور دنیا کے خزانے بہت ہی تھوڑے ہیں اس کے مقابلے۔ کوئی ریشو ہی کوئی نہیں، کوئی نسبت ہی کوئی نہیں۔ اب جس طرح آپ جاتے ہیں کسی غلہ منڈی میں تو دکاندار کی میز کے اوپر کچھ چاول پڑے ہوں گے، کچھ گڑ پڑا ہوگا، کچھ شکر پڑی ہوگی، کچھ گندم پڑی ہوگی سامنے۔ اب وہ جو سامنے میز پہ پڑے ہوتے ہیں چاول 5-6 شاپر کے اندر، یا گڑ پڑا ہے، جو پیچھے پڑا ہے نا اس کے گودام میں جو چاول پڑے ہیں، یا گڑ پڑا ہے، یا شکر پڑی ہے، یہ سامنے میز پہ پڑے ہوئے چاولوں کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب ایک آدمی یہ سمجھے اتنا بڑا دکاندار اور آدھ پاؤ کے 6 قسم کے شاپر لے کے بیٹھے، اس سے ہم کیا لیں؟ وہ کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے سیمپل ہیں، نمونے ہیں، اصل تو پیچھے ہزاروں بوریاں میرے پاس پڑی ہیں، تم آرڈر دو۔ اللہ نے دنیا کو ایک سیمپل کی جگہ بنایا،
یہ پھل دیکھے ہیں یہ تو سیمپل ہیں، یہ عورتیں دیکھی ہیں یہ تو سیمپل ہیں، یہ سونا چاندی دیکھا ہے یہ تو نمونے ہیں، یہ گھر دیکھے ہیں یہ تو نمونے ہیں، یہ جوانیاں، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ سورج، یہ موسم، یہ تو نمونے ہیں۔ اصل تو سٹاک پیچھے پڑا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے بچے نہیں جانتے ہوتے، بچہ اگر باپ کے ساتھ جائے گا تو کہے گا ابو یہ تو آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑا آڑتی ہے، اس کے پاس تو اتنے بھی نہیں جتنے ہمارے گھر میں۔ تو باپ جانتا ہے کہ بیٹا یہ آڑتی کے پاس سامنے پڑا ہوا مال دراصل پیچھے کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح نبی جانتے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہوتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، سٹاک جو لگے پڑے ہیں پیچھے جس کو جنت کہتے ہیں۔ مالا آجن رات ولا اوزن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دماغ نے سوچا، نہ دل اس کا وہم گمان لا سکتا ہے، اتنا کچھ پڑھیں۔ اب سارے چھوٹے بچے اسی پہ دل دے بیٹھتے ہیں اور نبی کہتے ہیں پیچھے پیچھے پیچھے۔ اس لیے نبی بارہا لوگوں کو کھولتے ہیں، لوگوں یہ کچھ بھی نہیں جن پہ تم سوچ کے بیٹھے ہو۔ ایک آدمی کا اس پاکستان میں کتنا بڑا گھر ہوگا؟ 4 ایکڑ میں ہوگا، 5 ایکڑ میں ہوگا، 2 میل میں گھر ہوگا۔ اب وہ لوگ دکھاتے ہیں میرا گھر دیکھو 5 مرلے میں، 10 ایکڑ میں، 4 کنال میں، اور جنت کا سب سے چھوٹا گھر، سب سے چھوٹی کٹنگ، جس سے چھوٹی کٹنگ جنت کے پلاٹ میں ہے کوئی نہیں۔ جنت جو اللہ نے کالونی کاٹی ہے اس میں سب سے جو چھوٹی کٹنگ ہے، حدیث میں آتا ہے پوری کائنات سے 10 گنا بڑا ہے۔ یہ تو صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ لوگوں پلاٹ خریدو تو یہ تو وہ جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ جنت، جہنم، عرش، فرش، کرسی سارے اگر تیرا انکار کر دیں، تیرا کہنا نہ مانے، پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور کو بھیج دوں گا جو پوری کائنات کا ایک لقمہ بنا لے گا۔ اب یہ اللہ محض ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، جس طرح مائیں کہتی ہیں وہ چیز تمہیں کاٹ لے گی، وہ چیز، اس طرح نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کبھی فرضی باتیں نہیں کرتا۔ کہنے لگے یہ پوری کائنات اگر نافرمانی کر دے، اللہ ایک جانور بھیج دے گا جو پوری کائنات کا ایک لقمہ بنا لے گا۔ اب جس کا ایک لقمہ 7 آسمان ہو، جس جانور کا ایک لقمہ 7 زمینیں ہوں، درمیان کا جہان ہو، زیر زمین ہو، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایسے کئی جانور میری چراگاہوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ اب جن چراگاہوں میں وہ جانور چرتے ہیں جس کا ایک لقمہ پوری کائنات ہے، وہ چراگاہیں، وہ جانور، اس جیسے کئی جانور، اور ان کا بنانے والا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ سب کچھ تمہارا علم میں نہیں ہے، اس کے لیے مرنا بھی ضروری ہے، مرنے تو آدمی اس لیے دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس میں تو سب کچھ یہ ہے۔ تو بھائیو یہ دنیا کے خزانے محدود ترین ہیں، کم ترین ہیں، سیمپل ہیں، چھوٹے سے نمونے ہیں، اصل تو پیچھے جہان ہے۔ اچھا اب یہ دنیا کے جو خزانے ہمارے پاس ہیں اس کے تو چلو ہم حل چلا لیں گے، سمندر میں غوطہ لگا لیں گے، پہاڑوں کو کھود لیں گے، زمینوں میں سوراخ کر لیں گے، تو یہ دنیا کے خزانے نکال لیں گے، دنیا کے خزانے نکال لیں گے کہ غوطہ خور بحیرہ میں چلے گئے، بادیہ پیما کیٹو کی چوٹی پہ چلے گئے، بنجارے لوگ جنگلوں میں چلے گئے، ہوا خلا فضا کو سائنسدانوں نے مرضی سے ڈھال لیا، بھئی یہ کمیونیکیشن کا نظام ہے، یوں کر دو یوں کر دو، زمین میں ہل چلا لیے، گہرے ہل چلا کے زمین کی زرخیزی نکال لی، سمندروں کے ہیرے نکال لیے، پہاڑوں کا سونا نکال لیا، دھاتیں اور معدنیات نکال لی۔ اس میں تو کافر بھی نکال سکتا ہے، مسلمان بھی نکال سکتا ہے، لیکن وہ خزانے جو جنت میں پڑے اس تک اپروچ کیسے ہو؟ اس کے لیے تو کوئی سیاسی ترقی ایسی نہیں ہے جو جنت کے خزانوں تک اپروچ دے دے۔ وہ ٹیکنالوجی جس کے حاصل کرنے کے بعد آدمی کی اپروچ جنت تک پہنچ جاتی ہے، اس ٹیکنالوجی کو اسلام کہتے ہیں۔ پنکھے کو ایسا کر دو کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے، سارے کھڑے، گھر سے باپ چلے جاؤ، بس بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ۔
اچھا وہ ٹیکنالوجی جس طرح ہے نا کہ یہ آدمی فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، میتھ پڑھ لی، بیولوجی پڑھ لی، کمپیوٹر کے علم حاصل کر لیا، تو آدمی ان چیزوں سے فائدہ لے لیتا ہے. وہ کون سا علم ہے جس کے سیکھنے کے بعد آدمی اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جس کو جنت کہتے ہیں؟ اس علم کا نام اسلام ہے. اسلام. اسلام پہ چلنے کے بعد آدمی جنت کے بالا خانوں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا جنت کے بالا خانوں تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن وہ علم جس کے سیکھنے کے بعد آدمی اللہ کے غیب کے خزانوں تک پہنچ جائے، وہاں سے صحت لے، جیسے آدمی کہتے ہیں ڈائریکٹ مال منگوانا. میرا دوست ہے وہ سٹیل مل کراچی سے سٹیل لاتا ہے، وہ کہنے لگا جی جہاں سے سٹیل مل کو مال آتا ہے، رشیا سے آتا ہے، جاپان سے آتا ہے، ہم وہاں اپروچ کر رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں، ڈائریکٹ جاپان سے سودا کریں. جاپان سے جہاں سے سٹیل نکلتا ہے کراچی آتا ہے، کراچی سے سٹیل مل دیتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ پہنچیں؟ تو جس اللہ کے غیب کے خزانوں سے صحت آتی ہے، عزت آتی ہے، غلے آتے ہیں، پھل پھول آتے ہیں، توانائیاں آتی ہیں، ذہانتیں آتی ہیں، آدمی وہاں اپروچ کیوں نہ کرے؟ ایک ہے کہ بذریعہ دوا، بذریعہ غذا، بذریعہ علاج یہ لینا، ایک ہے کہ آدمی ڈائریکٹ وہاں سے اپروچ کرے جہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے. تو وہاں سے اپروچ کرنے کے طریقے کا نام نماز ہے. نماز وہ ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آدمی نماز سیکھ لے، یہ ٹیکنالوجی آدمی کے ہاتھ آ جائے، یہ کیمیائے سعادت، یہ گوہر نایاب اگر آدمی سیکھ لے جس طرح کے سیکھنے کا حق ہے، تو پھر اس آدمی کی اپروچ ان خزانوں سے ہو جاتی ہے جو خزانے اللہ کے پاس ہیں. یعنی جنت بھی اس کے مقابلے میں محدود ہے، اور دنیا تو ہے ہی محدود تر. پوری کائنات کا سٹاک جہاں سے آتا ہے وہ اللہ کے غیب کے خزانے ہیں. غیب کے خزانوں تک اپروچ کرنے کے طریقے کا نام نماز ہے. نماز. اس لیے جس آدمی کی نماز بن جائے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی اور ربیع الاول کا کوئی دن تھا، 12 ربیع الاول تھا، سوموار کا دن تھا، جب نبوت نے ایلی کے کانوں میں یہ راز کی بات بتائی تھی، ایلی یہ بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور یہ آگے پہنچا دینا تاکہ میری امت غیر کتابیں نہ رہے، جاپان کتابیں، امریکہ کتابیں، رشیا کے ان میری امت یہود و نصارہ کی ٹیکنالوجی کی تابع نہ رہے. لو اپنی امت کو میں ایڈوانس بنا جاتا ہوں. تو اپنی امت کو ایڈوانس بنانے کے لیے 9 جون 12 ربیع الاول سوموار کے دن چاشت کا وقت تھا جب آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے کان میں ایک راز کی بات اونڈیلی کہ میری امت کا غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اس کو کہنا یہ کام کر لے، پھر دنیا سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر تم ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو جائے گی اوپر ہی. تو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز کو پکی طرح پکڑ لینا. پھر یہ جس طرح آپ جاتے ہیں نا، اب تو مجھے نہیں پتا، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو شادیوں کی بہاراتیں جب جاتی تھیں تو پھر وہ پیسے پھینکا کرتے تھے دلہا والے. جب دلہن والوں کے ہاں جاتے تھے تو وہاں پھر وہ دلہا کے باراتی دلہن کے علاقے میں پہنچ کر پیسے پھینکتے تھے دلہا کے اوپر ریزگاری کے روپ میں. 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، اس طرح کے ایسے بک بھر کے پھینکا کرتے. تو دلہن کے علاقے کے بچے پھر وہ بڑی آ کے چونا کرتے تھے دلہا کے ارد گرد. 5 پیسے، 10 پیسے، 8 آنے وہ چونا کرتے تھے. یہ پرانے اس زمانے میں ہوتا تھا. تو وہ ایسے جم گٹے آ کے گرتے چنتے. اب دلہا کا بھائی بھی دلہا کے ساتھ بیٹھے اور گھوڑے پہ آئے ہیں یا کار پہ آئے ہیں، تو وہ بھائی سے کہتا ہے کہ میں بھی چن لوں. تو دلہا کہتا ہے پاگل تو نہیں ہو، یہ تو اس علاقے کے لوگوں کے اوپر اپنا روب جھاڑنے کے لیے ہم یہ پھینک رہے ہیں. یہ کتنے ہوں گے؟ 100 روپے کی ہم نے ریزگاری لی ہوگی، 500 کے لیے ہوگی، 1000 کے لیے ہوگی، جس میں یہ بچے چنیں گے، ان کے ہاتھ منہ میلے ہوں گے، ٹکرائیں گے، خون نکلے گا، گریں گے تھک ہار کے. یہ تو ان کے لیے ہے کہ تاکہ یہ ان میں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں. تو یہ چن کے کوئی 10 روپے اکٹھا کر لے گا، کوئی 15 اکٹھا کر لے گا، کوئی 20 اکٹھے کر لے گا. یہ جتنے کی ریزگاری لے کر ہم نے یوں پھینکی ہے وہ ساری کی ساری جمع کر کے چپکے سے میں تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. تو دلہا پھر اپنے بھائی کے ہاتھ میں، چونکہ یہ 1000 روپے کی تھی تو یہ تو 1000 روپے 500 بچہ 100 بچہ چنے گا
جس کے ہاتھ میں 2 روپے 5 روپے 20 روپے آئیں گے میں سارا اکٹھا تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. اسی طرح فرمایا بھائی یہ دنیا کے اوپر اللہ نے یوں ریز گاری پھینکی، یہ سونا پھینک دیا، چاندی پھینک دیا، باغ پھینک دیا، زمین، اس کو چننے میں لوگ لگ گئے. اور اللہ نے کہا، اللہ کے محبوب نے کہا میرے محبوب چپکے سے وہ خزانے جو میں نے دنیا میں پھینکے اس خزانے کا آرام سے پکا نوٹ میں آپ کی امت کے ہاتھ میں دے دوں گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت سے کہو کہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں. پھر یہ ریزگاری چننے کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوگا بھی ہم بھی 5 مرلے 10 مرلے 1 روپے 10 روپے اس کا پھر نکل جائیں گے. پھر چپکے سے میں ان کو اوپر سے نوازوں گا. یہ پہلی صدی کی ٹیکنالوجی تھی. اس لیے اللہ کے محبوب نے وصال کی گھڑیوں میں وفات کے عالم میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے کان میں جو بات کی اس میں یہ تھا الصلاۃ، دوسرے کان میں وما ملکت ایمانکم. یہ پوری زندگی کا خلاصہ تھا کہ اپنی امت سے کہا کہ نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو بہتر بنانا، شائننگ بنانا، چمکدار بنانا، جاندار بنانا، بہترین بنانا، نماز میں رنگ بھرنا، نماز کو سے بہترین بناتے رہنا. یہ ریزگاری کے چکروں سے تم نکل جاؤ گے. ریگنے والا جیسے ٹرین چلتی ہے لاہور سے کوئٹہ پہنچتے ہوئے اسے 36 گھنٹے 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں، دھواں نکالتے ہوئے، گرد اڑاتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی. اور جب مسافر ٹرین پہ بیٹھتا ہے اور کوئٹہ جا کے پہنچتا ہے تو نہ اس کا منہ دیکھنے کے قابل نہ کپڑا دیکھنے کے قابل، اترتا ہے اور سیدھا گھر جا کے پہنچتا ہے تھکا ماندہ، وجود ٹوٹا ہوا. اور جہاز کیا کرتا ہے؟ اپنے تازہ کپڑے پہنے جہاز پہ جا کے بیٹھے، پونے گھنٹے کے اندر جہاز کے اندر شور کوئی نہیں، گرد و غبار کوئی نہیں، تازہ کھانا تازہ پینا اور کپڑوں میں سلوٹ نہیں پڑتی. اور چپکے سے جا کے پونے گھنٹے کے بعد آپ وہاں کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہوتے ہیں. نماز وہ طریقہ ہے کہ اگر یہ امت کو آ جائے تو گرد و غبار، تھکن، پریشانیوں، ذلتوں، رسوائیوں کے بغیر اللہ آسانی سے رزق عام کر دیتا ہے. لیکن نماز ہو تو جو نماز ہمارے پاس ہے اس سے کام نہیں بنے گا. نقلی نوٹ سے کوئی کام نہیں بنتا جس پہ لکھا ہوتا ہے عید مبارک، یہ 14 اگست مبارک، اس سے کوئی ٹافی بھی نہیں ملتی. صحیح سلامت نوٹ ہو تو اسے آپ جو چاہے خرید لیں. تو میں نے یہ گزشتہ جو عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت امت کے کانوں میں یہ کہا تھا اپنی نماز کو ٹھیک رکھنا. نماز وہ فریضہ ہے جو ہر امت پہ رہا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام میں 3 خوبیاں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں ہیں. خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی چلے. اور سب سے بڑے بات عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسول. 5 اولو العزم رسولوں میں سے 3 رسول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم آپ کو متقین کا امام بنائیں گے. تو خود خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں. قرآن کہتا ہے متقین کے امام ہیں. اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز ٹھیک پڑھنے کی، قائم کرنے کی اور میری اولاد کو نماز کے قائم کرنے کا تحفہ دے. یہ وہ نبی مانگ رہا ہے جس کو اللہ اتنے اعزاز دے رہا ہے. گویا اس نبی کی نظر میں یہ بات ہے کہ نماز اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے جبریل کو کہا یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ حرمت شراب ہے، یہ اذکار ہیں، یہ تلاوت ہے. جاؤ میرے محبوب کو مدینہ میں مکہ میں دیو. لیکن جب نماز کی باری آئی کہ میرے محبوب وایا جبریل نہیں، آپ اوپر تشریف لائیں، ڈائریکٹ ہم آپ کو دیں گے. اور پہلے نمازیں کتنی تھی؟ 50 نمازیں. بخاری شریف کی روایت. علماء نے بڑی بات لکھی اور نے کہا اگر دن یہی ہوتے جو 24 گھنٹے کے اب ہمارے ہاں ہیں اور نمازیں 50 ہوتی تو دکاندار دکان نہ کر سکتا، تاجر تجارت نہ کر سکتا، ملازم ملازمت نہ کر سکتا، کاشتکار ہل نہ چلا سکتا. ایک نماز ختم، دوسری شروع، دوسری ختم، تیسری شروع، تیسری. تو 24 گھنٹے نہ نیند پوری ہوتی، نہ کھانا کھایا جا سکتا، نہ دفتر کھول سکتے، نہ زندگی رواں دواں ہوتی، نہ روڈ بن سکتے، نہ کھیت کھلیان کی طرف. ایک نماز سے فارغ ہوتے، دوسری سے فارغ ہوتے تھی، ایسی چین وائز نماز. تو اللہ نے 50 نمازیں دے کر گویا امت کو یہ مزاج دیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت نماز میں رہو، باقی تمہارے سارے کام میں خود پورے کرتا رہوں. یعنی اللہ اپنا یہ مزاج بتا رہے ہیں
کہ میری تو یہ چاہت ہے کہ تم ہر وقت نماز میں لگے رہو، تو یا اللہ ہمارا کھانا ہمارا الگ ہے وہ میرے ذمہ. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ فرشتوں کو اللہ نے جو عبادت کی قسمیں دی ہیں وہ نماز میں سے کوئی نماز، جب آپ معراج پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے. گویا اللہ کو فرشتوں کی ساری عبادات کی شکل میں جو پسند آئیں وہ نماز کی شکلیں تھیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے باقی جتنی مخلوقات کو تسبیحات دی ہیں وہ نماز کے، درختوں کو نباتات ہیں قیام دیا، جانوروں کو رکوع دیا، کیڑوں کو سجدہ دیا، اور پہاڑوں کو اتحیات دیا. نباتات، جمادات، حیوانات، ان کو جتنی بھی تسبیحات کے روپ دی، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے. اور اللہ نے یہ ساری پسندیدہ شکلیں اٹھا کر ساریوں کو جمع کر کے ہمیں نماز کے عالم میں دے دی. جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ درخواست کرتے ہیں کبھی سجدے کی، جو سجدے میں ہیں وہ اتحیات کی خواہش رکھتے ہیں، جو اتحیات کی ہیں وہ قیام کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا بھائی نہیں ایک ہی. جو جانور ہیں، فرشتے، جو پودے ہیں وہ صرف قیام میں کھڑے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے. جو جانور ہیں وہ رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ نہیں کر سکتے. جو حشرات الارض ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں پڑھ رہے ہیں، سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے. اور جو پہاڑ ہیں وہ اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کو دوسری عبادت کا مزہ نہیں دیا. ہماری دیکھو لاٹری نکل آئی، اللہ نے کہا بھائی تم رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، قیام بھی کرو، اتحیات بھی کرو. ساری کی ساری عبادات کا نچوڑ نکال کر اللہ نے ہمیں نماز میں عطا کر دی. اچھا، یہ سارے عبادات کا طریقہ نماز کا باقی امتوں کو بھی نہیں تھا. کتنی امتیں تھیں جن کو رکوع نہیں تھا، جن میں تلاوت نہیں تھی. ورکعوا مع الراکعین، یہ ہمیں کہا گیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. باقی امتیں اپنی نمازوں میں تلاوت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کو اپنی آسمانی کتاب یاد ہی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات یاد تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یاد تھی، داؤد علیہ السلام کو زبور یاد تھی. باقی کسی امتی کو نہ پوری تورات یاد تھی، نہ زبور یاد تھی، نہ انجیل یاد تھی. اس لیے آج کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نظر نہیں آتا. یہ نماز کے اندر تلاوت کرنا، نماز کے اندر رکوع کرنا، یہ بھی صرف ہمیں ملا. اچھا، باقی بھی کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی. یہ اللہ نے 5 نمازیں ہمیں عطا کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ باقیوں کی 2 ہی نمازیں تھیں، یا فجر کی تھی یا مغرب کی تھی. باقی کسی امت میں رکوع نہیں تھا، کسی امت میں تلاوت نہیں تھی. ہماری امت میں رکوع بھی ہے، ہماری نماز میں تلاوت بھی. اس لیے دانیال علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو کتابوں میں ملا ہے کہ جو نماز اللہ امت احمد کو دیں گے، اب ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ اس نماز میں کیا طاقت ہے. جس طرح چھوٹے بچے کو نہیں پتا تھا 5000 کے نوٹ میں کیا طاقت ہے، سونے کے ڈلی میں کیا طاقت ہے، ہیرے میں کیا طاقت ہے، ہمیں نہیں پتا. اس طرح فرمایا دانیال علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے جو نماز اپنے محبوب حضور کی امت کو دی، اب ان کے سامنے تو سابقہ نمازیں بھی تھیں اور ہماری نماز بھی تھی، کہ جو نماز اللہ نے اپنے نبی کو دی، اگر وہ نماز قوم نوح کے پاس ہوتی تو وہ سیلاب کے آگے نماز پڑھ کے بند باندھ دیتے. اگر وہ نماز قوم عاد کے پاس ہوتی تو نفل پڑھ کے ہواؤں کے جھکڑ رکوا دیتے. اگر وہ نماز قوم سمود کے پاس ہوتی تو نفل پڑھ کے آسمان کے ملائکہ کی چیخ اور شہاب ثاقب رکوا دیتے. لیکن وہ نماز اتنی طاقتور اللہ نے صرف اپنے نبی کی امت کو دی کہ وہ جب چاہیں نماز پڑھ کے ہر آفت کو رکوا لیں، ہر خیر کو جاری کروا لیں. لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہر عبادت ہر مسلمان پہ ہر وقت فرض نہیں ہے. روزہ بیمار پہ نہیں ہے، روزہ مسافر پہ نہیں ہے، روزہ قیدی پہ نہیں ہے، حج مسافر پہ نہیں، خائف پہ نہیں ہے، حج غریب پہ نہیں ہے، حج مریض پہ نہیں ہے، حج دائم المریض بوڑھے پہ نہیں ہے، زکوٰۃ غریب پہ نہیں ہے، زکوٰۃ مقروض پہ نہیں ہے. ہر عبادت ہر آدمی پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے، حج کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، نماز روزے. لیکن نماز وہ عبادت ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے. کوئی عارضہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ اس آدمی پہ نماز فرض نہیں ہے. وہ جنگ میں ہے یا امن میں نماز پڑھے، وہ بیماری میں ہے یا صحت میں نماز پڑھے،
وہ سفر میں ہے یا گھر میں نماز پڑھے، وہ قید میں ہے یا آزادی میں نماز پڑھے، وہ جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں نماز پڑھے، وہ غربت میں ہے یا دولت میں نماز پڑھے، وہ مصروفیت میں ہے یا فراغت میں نماز پڑھے، وہ وطن میں ہے یا پردیس میں ہے نماز پڑھے۔ یعنی نماز وہ عبادت ہے جو اسلام نے کسی حال میں کسی پہ معاف ہی نہیں کی۔ باقی ہر نماز کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ہر عبادت کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سفر میں وہ آدھی پڑھ لو، جنگ میں وہ آدھے آدھے ہو کے پڑھ لو، مریض ہو بیٹھ کے پڑھ لو، مریض ہو لیٹ کے پڑھ لو، کشتی ڈوب گئی اور مسافر کو تختہ مل گیا، یا وہ تیرنے کی پوزیشن میں تھا اور وہ تیرتا رہا، اور اتنے میں ظہر کی نماز پڑھ کے کشتی میں چڑھا تھا، کشتی بیچ منجھار ٹوٹ گئی، اب وہ تیر رہا ہے، شل ہے، دریا 20 فٹ گہرا ہے، لہریں خوفناک ہے، بھنور سرکش ہیں، دریا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ کنارہ دور ہے اور اس کو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب رہا ہے، تو فقہا نے لکھا کہ جب کہ دریا میں وہ بیٹھ نہیں سکتا، سستا نہیں سکتا، کپڑے اتر چکے ہیں، دریا نے پھاڑ دیے ہیں، بازو شل ہو چکے ہیں اور کنارہ دور ہے، نماز اس کو اس وقت بھی فرض ہے، عصر کی نماز اس کو اس عالم میں بھی پڑھنی ہوگی، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اس عالم میں بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ عورت کی ولادت کا وقت بچے کا قریب آ گیا اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ ولادت کی گھڑیوں میں ہے اس وقت بھی، جبکہ اس کے اوپر وہ کیفیات طاری ہیں، اس وقت بھی اس پہ نماز فرض ہے، اپنی نماز کو پڑھنا ہوگا، چھوٹ نہیں ہو سکتی، نہیں ہل جل سکتا، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے۔ یعنی بتانا کہ مقصد یہ تھا کہ اللہ جانتے ہیں کہ نماز گئی دونوں جہان گئے، نماز گئی ان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، جس طرح واپڈے والے آ کے کہتے ہیں بل جمع کروا دو ورنہ ہم پیچھے سے آپ کا کنیکشن کاٹ دیں گے، اب یہ قرض مانگتا ہے، لوگوں کی منت کرتا ہے، گھر کی چیزیں بیچتا ہے، بے اگر وہ پیچھے سے کنیکشن کٹ گیا، ٹیوب گئی، استری گئی، بجلی گئی اور موٹر گئی، ہر چیز گئی، میرا تو پورے گھر کا نظام برباد ہو جائے گا، نہ میں نہا سکوں گا، نہ بچوں کو اسکول بھیج سکوں گا، نہ رات کو سو سکوں گا۔ وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچتا ہے، موبائل فروخت کر دیتا ہے، منتیں کرتا ہے، بھائی کسی طرح بجلی کا کنیکشن جاری رہے۔ اسی طرح فرمایا بھی جو بھی ہو نماز کا کنیکشن جاری رکھنا، اگر نماز چلی گئی ہر خیر سے چلے جاؤ گے، کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے بارہا دفعہ نماز کی طرف تلقین کی، بھائی لوگوں نماز نہ چھوڑیں، اس پہ کمپرومائز نہ کرنا، اور صحابہ میں یہ بات داخل کی بھائی جو نماز پڑھے گا اس کو یہ انعام ملے گا، یہ فضائل ملیں گے، یہ ملیں گے، ساری باتیں بتائیں۔ اس لیے لکھا ہے تنبیہ الغافلین میں ابو اللہ سمرقندی نے کہ ایک آدمی کو شیطان ملا اور اس نے کہا ابو مرہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، کبھی کسی نے یہ خواہش نہیں کی میرے جیسا بننے کی، تو کیسا کم نصیب شخص ہے۔ اس نے کہا بس جی چاہتا ہے تیرے جیسا بن جاؤ، تو کوئی طریقہ بتا۔ اس نے کہا 2 کام کر لے میرے جیسا بن جائے گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا نماز میں سستی کیا کر، یہ نہیں کہا نماز چھوڑا کر، کبھی 1:30 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی نماز مسجد میں پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، کبھی اکٹھی پڑھ، نماز چھوڑ نہیں، نماز میں سستی کر، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم اٹھایا کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سچی بات پہ جھوٹی بات پہ قسم عام اٹھا، میرے سے قسم لے لو میں قسم اٹھا دیتا ہوں، تو قسم کو عام کر، نماز میں سستی کر، تو میرے جیسا ہو جائے گا۔ چھوڑنے والا کہاں پہنچے گا؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا سچی بات پہ قسم نہ اٹھایا کر۔ اس نے کہا یہ 2 کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا شیطان کہنے لگا پھر میں کبھی بھی اولاد آدم کو کوئی وصیت نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان آدمی سے ڈرتا رہتا ہے جب تک آدمی صحیح نماز پہ رہتا ہے۔ دیکھو قرآن نے ہمیشہ جو ان نماز کو بتایا، نماز قائم کرنے والے کو انعام ملیں گے، نماز پڑھنے والے کی پکڑ ہوگی۔ قرآن نے جب بھی انعامات بتایا کہ ہم تمہارے اوپر خیروں کے دروازے کھولیں گے، قرض ہٹائیں گے، متعدی مرض ہٹائیں گے، سحر ہٹائیں گے، پریشانیاں ہٹائیں گے، محبتیں ڈالیں گے، برکتیں ڈالیں گے، عزتیں ڈالیں گے، یہ ہمیشہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہے۔
بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ جو نماز پڑھتے ہیں فویل للمصلین، یہ تو ویل کی وادی میں جائیں گے جو پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو کوئی انعام نہیں ملے گا، نماز قائم کرنے والے کو انعام ملے گا۔ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، قرآن میں جب بھی ہے اللہ نے کہا نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا نماز پڑھو۔ پڑھنے والے کئی مل جائیں گے، قائم کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اور اللہ کے وعدے، اللہ کے انعامات، اللہ کے وہ ساری وہ قائم پہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں تو کچھ ہوتا نہیں، بھائی نماز پڑھنے پہ اللہ نے وعدہ کیا ہی کب تھا؟ اللہ نے تو انعامات کا وعدہ، بخشش کا وعدہ، دعاؤں کی قبولیت کا پیپر صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے، یہ 8 بجے پہنچ جائے گا۔ عدالت 9 بجے لگتی ہے، یہ 7:30 وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے اس کی ساری تیاریاں مکمل کر لینا، اس کو اس کام کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ 7:30 بجے، 9 بجے پیپر ہونا ہے، 8 بجے قلم، کاغذ، پیپر لے کر وہ کمرہ امتحان میں رول نمبر سلپ لے کے پہنچ چکا ہوں۔ 3 بجے جہاز اڑنا ہے، یہ شام 12 بجے یا 10 بجے اپنے وہ ٹکٹ لے کر اور اپنی وہ پاسپورٹ لے کر اور ویزا لے کر اور بیگ لے کر وہاں جا کے پہنچو گے۔ صبح 6 بجے ٹرین نے چلنے، یہ 5:30 بجے 5 بجے ٹکٹ لے کر ٹرین پہ جا کے بیٹھو گے۔ یہ جو کسی کام کا بھی شروع نہیں ہوا اور شروع ہونے سے پہلے اس کام کی ساری تیاریاں مکمل کر لینا، یہ کہتے ہیں اس کام کا اہتمام۔ اور کبھی وہ ٹرین جاتی ہے 6 بجے اور یہ 6:30 بجے پہنچا کھڑا ہے، جہاز کے اڑنے سے 10 منٹ پہلے جا کے پہنچا کھڑا، پیپر شروع ہو چکا اور یہ آدھا گھنٹے بعد یہ کہیں گے بھائی اس نے پیپر دینے کے لیے گیا، اہتمام کوئی نہیں کیا۔ اب اس کو جہاز بھی نہیں ملے گا، اس کو ٹرین بھی نہیں ملے گی، اس کو پیپر پہ بھی نہیں بٹھائے گا، کیونکہ یہ پیپر دینے گیا ہے، اس نے اہتمام کوئی نہیں کیا۔ قرآن نے کہا بھائی وعدے ثواب کے، انقلاب کے نماز قائم کرنے پر ہیں، پڑھنے پر کوئی نہیں۔ جب وقت ملا، جب جی چاہا پہنچ، اس پہ کوئی وعدہ نہیں۔ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے کئی ہیں، نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جو وعدے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو نماز کو قائم کرے گا 5 انعام ملیں گے، اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور مسکراتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ 5 انعام نماز کے قائم کرنے پہ ہیں، پڑھنے پہ نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا، اور اس کی دعائیں زبان پہ آنے سے پہلے پوری کروں گا، اور اس کی دل کی چاہتوں کو پورا کروں گا، اور فتنوں کے دروازے اس پہ بند کر دوں گا، اور خیروں کے دروازے اس پہ کھول دوں گا۔ یہ وعدے نماز کے قائم کرنے پہ، پڑھنے پہ ایک وعدہ بھی نہیں ہے۔ اور ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نماز کے پڑھنے کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں اور پھر گلے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم نے نماز قائم ہی کب کی؟ ہم تو پڑھتے رہے، اور پڑھنے والوں کو قرآن کہہ رہا تھا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک ہفتہ ہم نماز کو قائم کریں اور نماز کے لوازمات کا اہتمام کریں۔ اچھا میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز اس کی روشنی میں دیکھیں کہ میں نماز قائم کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ نماز کی نوک پلک سنوارنا، جیسے نا پریس کرواتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ شکن دور کرو، یہ کالر صحیح پریس کرو، یہ جیب صحیح سے نکالو۔ ایک آدمی جوتا پالش کرواتا ہے، سامنے کھڑا، ایک آدمی مکان بنوا رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کا ہدایت دے رہا ہے، مستری کو ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ ایک آدمی تصویر بنوا رہا ہے، ایک آدمی فرنیچر بنوا رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کو نوک پلک سنوارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بھائی نماز کی نوک پلک سنوارو جس طرح کہ تم اپنی چیزوں کی نوک پلک سنوارتے ہو۔ میں گئی گزری نماز اپنے ہاں قبول نہیں کروں گا، تم گئے گزری چیزیں نہیں لیتے، تم نے تو الٹا میرا کپڑا ہی خراب کر دیا۔ اس لیے جس میں آتا ہے جو نماز کو ایسے بے تکے سے پڑھتا ہے، نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور نماز کہتے ہیں زیت اللہ کما زیتنی، اللہ تمہیں برباد کرے جس طرح تم نے مجھے برباد کیا۔ اور اس آدمی پہ پکڑ کے لیے اس کی نماز ہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کام بند رہے ہیں، حالانکہ وہی نماز کی بد دعائیں ہمارے تعاقب میں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے محبوب نے نماز کی
اقامت صلاۃ، نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے اللہ کے محبوب نے طریقے بتائے۔ مثلا حضور نے فرمایا وضو گھر سے کر کے جایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے چلا اس کے ایک قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بغیر وضو کے چلا اس کو ایک قدم پر 1 نیکی ملے گی۔ وضو کر کے چلنے والا گھر سے حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا۔ مسجد کا وضو تو مسافروں کے لیے جن کے پاس وضو، فقہا نے لکھا مقیمین کو مسجد میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسافر آ رہے تھے، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تم گھر سے آئے ہو، گھر سے وضو کر کے آؤ۔ اب شعوری طور پر گھر سے وضو کرنا کہ میرا اللہ گھر سے وضو کر کے چلنے والے کی نماز کو پسند کرتا ہے، مسجد میں وضو کرنے والے کی نماز میں وہ حسن نہیں ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا بھائی نماز کی، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ جس آدمی کا وضو خراب ہے اس کی نماز کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے محبوب وضو کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی وضو کرتے ہو دنیا کی باتیں نہ کرو، وضو کرتے ہو نجائز پانی نہ بہاؤ، بے شک نہر پہ وضو کر رہے ہو، اب بے شک تم تالاب میں وضو کر رہے ہو۔ جو وضو کرتے ہوئے پانی میں فضول خرچی کرتا ہے اللہ اس کو متعدی امراض کا ریلا بھیج دیتے ہیں۔ اب ایک مرض سے نکلے گا دوسری مرض، دوسری سے نکلے گا تیسری مرض میں، ایک قرض سے نکلے گا دوسرے قرض میں، ایک پریشانی سے نکلے گا دوسری پریشانی میں۔ وضو کے وقت پانی ضائع مت کرو۔ کہتے ہیں جس کو وضو میں پانی محتاط استعمال کیا جائے اور وضو مسواک سے کیا جائے گا 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا، وضو دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا نور بن جائے گا۔ وضو گھر میں کرو اللہ پسند کریں گے، وضو مسواک کے ساتھ کرو اللہ پسند کریں گے، وضو میں کم پانی لگاؤ اللہ پسند کریں گے۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پانی کھولا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، مسواک نہیں کر رہا، وضو کر رہا ہے، مسجد میں آ کر رہا ہے، اس کی نماز میں اقامت نہیں ہو سکتی۔ میں کتنی دفعہ شعوری طور پر گھر پڑھ کے میں باہر سے آیا، میں گھر جا رہا ہوں مسجد میں کہ یار مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھنے میں وہ لطف نہیں آئے گا جو اللہ خوش ہوتے ہیں گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے جانے کے لیے۔ پھر گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو گھر اور مسجد کا سفر یہ کیسے طے کرے یہ بھی حضور نے بتلایا۔ آپ علیہ السلام دیکھا ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آ رہا تھا اور انگلیوں کو یوں کر رہا تھا ایسے۔ آپ فرمایا اللہ کے بندے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والا ایسے ہے جیسے نماز میں، تو تم انگلیوں کو چٹخارے دے رہے ہو، کبھی پٹواری کی گھوڑی کی طرح دائیں دیکھ رہے ہو، کبھی جو منہ میں آیا بول رہے ہو، تو گھر سے لے کر مسجد تک جو مسنون طریقے پہ آئے گا اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اب ایک آدمی گھر سے لے کے مسجد تک گپ شپ کرتے آ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی نظر بد نظری کا عادی ہے، زبان سے ایسے بیتوکا بولتا چلا آ رہا ہے اور گانے گاتا چلا آ رہا ہے، گپ شپ کرتا چلا آ رہا ہے، مزاح کرتا چلا آ رہا ہے، ہنسی اس کی نماز۔ اور وہ آدمی جو گھر سے چلا اور اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا وضو کر کے چلنے والا ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے چلنے والا۔ تو احرام کی پابندیاں پوچھو ذرا علماء سے، احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی بال نہیں توڑ سکتا۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی کنگھی نہیں کر سکتا۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی دائیں بائیں نہیں جا۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آدمی درخت کی شاخ نہیں توڑ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا یوں ہے جیسے احرام باندھ کے جانے والا۔ تو اب میں نے کبھی سوچا کہ میں گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو نظروں کی حفاظت کروں، زبان کی حفاظت کروں، اعضاء کی حفاظت کروں، ذکر کرتے ہوئے چلوں، اور کوئی آدمی میرے ساتھ بات کرے تو میں کہوں یار میں ابھی اس وقت حالت احرام میں ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز برباد ہو جاتی ہے جب آدمی گھر سے مسجد تک دنیا کی باتیں کرتا ہوا آتا ہے۔ تو ہم تو ہر اول فول بکتے ہیں، اس سے مذاق، اس سے گپ شپ، آنکھوں سے بد نظری، زبان سے غیبت کرتے کرتے تو جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا؟ جو آدمی گھر سے لے کے مسجد تک مسنون نہیں آ سکتا اس کی نماز میں کبھی جان نہیں پڑ سکتی۔ سلام کر سکتے باقی نماز کو سوچتا ہے میں ظہر کی نماز پہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس گھر میں جا رہا ہوں جو قیامت کے زلزلے میں بھی محفوظ رہے گا، اس گھر میں جا رہا ہوں جس میں جاتے ہوئے بڑے بڑے لوگ ڈرا کرتے تھے،
اس نماز کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں جس کے اوپر اللہ مسکرا کے دیکھے گا. اب میں ظہر کی نماز پہ جا رہا ہوں, میرے ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں, 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. حاجی کی طرح اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور میرے راستے میں اتنا بڑا عمل کرنے جا رہا ہوں, تو اس عمل کو سوچتا ہوا جائے. جیسے کہ آدمی کی ملاقات طے ہو جائے وزیر اعظم کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, تو راستے میں اب کن باتوں میں جاتا ہے؟ اب میری ملاقات ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ, ابھی اللہ بلا رہے ہیں, تو گھر سے لے کر مسجد تک کا سفر ٹھیک کرے, بد نظری نہ کرے, غیبت نہ کرے, دائیں بائیں نہ دیکھے, انگلیوں کو چٹکارے نہ لے, گاڑی میں خلال نہ کرے, شہوت کی نگاہ نہ ڈالے کیونکہ حالت احرام میں ہے. اور پیدل ایک ایک قدم پر اللہ کیا کیا نواز رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. مسجد کو سوچ رہا ہو, نماز کو سوچ رہا ہو, آنے والے عمل کو سوچ رہا ہو, اپنے گناہوں کو سوچ رہا ہو. اللہ یہ قدم اور تیرا گھر, میں اور کہاں نگہتے گل, نسیم سحر تیری مہربانی. تو وضو گھر سے کرے, وضو مسنون کرے, وضو دعاؤں کے ساتھ کرے, وضو کم پانی کے خرچ کے ساتھ کرے, اور وضو اچھے طریقے سے کرے, اور پھر گھر سے مسجد تک مسنون طریقے پہ جائے. اب یہ مسجد میں جائے اور جاتے ہی مسجد میں ویسے داخل ہو جیسے اللہ کے محبوب نے کہا, شعوری طور پر. سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو بایاں پاؤں رکھ دیا, تو غیب سے ایک آواز دینے والے نے آواز دے کے کہا, اے بیل, تمہیں ہمارے گھر میں داخل ہونے کے آداب کا نہیں پتا؟ یعنی بیل کو عربی میں سور کہتے ہیں, یعنی بیل ایک احمق جانور ہوتا ہے نا, ڈھگا بیل. اس کے بعد اپنے آپ کو کہتے سفیان ثوری, سفیان تو ہے بیل, اسے تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا پتہ نہیں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جسے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کا نہیں پتہ. جو اللہ کے گھر میں غافل ہو کے داخل ہوا, اس کی نماز میں خشوع کیسے عقل ہو؟ کبھی آپ مسجد میں بیٹھیں اور چپکے سے آنے والوں کو دیکھیں, 90% وہ لوگ داخل ہوں گے جو ڈھگے کی طرح, بیل کی طرح داخل ہوں گے. تو جس کو پتہ ہی نہیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا, اتنا غافل داخل ہوا, اس کی نماز میں جان کہاں سے آئے گی اور اس کی نماز قائم کیسے ہوگی؟ اگر غلط داخل ہو گیا, پیچھے مڑ جائے, اللہ مجھے معاف کر. گھر میں وضو کرتے ہوئے, راستے میں چلتے ہوئے, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نماز کو سوچتا رہے, جب یہ کہے گا نا اللہ اکبر, تو اس کی نماز اور ہوگی. اور جو گپ شپ کرتے ہوئے آ رہا ہے, کوٹھی مکان کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے, کاروں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, عورتوں مردوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اور دنیا میں گپ شپ کرتے ہوئے آ رہا ہے, اور اب مسجد میں داخل ہوا, دائیں داخل ہو گیا, بائیں داخل ہو گیا, گپ شپ کرتے داخل ہو گیا وہاں. اب یہ نمازی اور وہ نمازی دونوں کی نماز ایک, یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے, وہ نماز قائم کرنے آ رہا ہے. ہماری زندگی میں تو ایک نماز بھی نہیں ہے جو نماز قائم کرنے والی تھی. اس لیے ہمیں تو پکڑوانے کے لیے ہماری نمازیں کافی ہیں. لوگ پکڑے جائیں گے برائیوں پر, ہماری پکڑ کے لیے ہماری نمازیں کافی ہیں. یہ نماز تھی جو تم نے پڑھی, ذرا آڈیو ویڈیو بنا کے دکھاؤ اس کو. ابن مسعود رضی اللہ کے متعلق آتا ہے, اتنا چھوٹے قدم رکھتے کہ چیونٹی بھی تیز گزر سکتی تھی. لوگ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک ایک قدم پر 10 نیکی مل رہی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے رضی اللہ کہتے ہیں, ہمارا گھر مسجد سے دور تھے, تو ہمارا کچھ پلاٹ پڑے تھے مسجد کے قریب, ہم نے چاہا وہاں گھر بنا لیں. حضور کو پتہ چلا تو حضور اپنے گھر سے ہمارے گاؤں میں آئے, کہنے کہ اللہ کے بندو گاؤں میں ٹھیک ہو, ہر نماز پہ آتے ہو, اور ایک ایک قدم پہ تمہیں کیا کیا کچھ ملتا ہے, اور اللہ تمہیں کیسے مسکرا کے دیکھتا ہے. گھر قریب نہ بناؤ, دور ہی رہو, اور چھوٹے قدم اٹھا کے آیا کرو, تاکہ اللہ ہر قدم پہ 10 نیکیاں دے, 10 گناہ معاف کرے, 10 درجے بلند کرے. اس ذوق کے ساتھ آنے والے, پیدل آنے والے, دھوپ میں آنے والے, پھر مسجد میں آ کے داخل ہو, اور داخل ہوتے ہی مسجد میں آ کے نفل پڑھیں جو مسجد کا حق ہے. پھر قرآن میں مصروف ہو جائیں, فارغ وقت نہیں, کبھی اس کی طرف. علامات قیامت میں ایک علامت یہ بتائے گی کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے. 2 آدمی مسجد میں بات کر رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ نے کنکر مار کر ان کو بلایا. کہنے کہ کون ہو؟ کہنے کہ فلاں علاقے سے ہیں. کہنے کہ اگر اہل مدینہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا, تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. یعنی بقدر ایمان اللہ کے گھر کے آداب آتے ہیں. ایمان کمزور ہو جائے آداب ختم ہو جاتے ہیں. اور قیامت کی نشانی میں یہ ہوگا کہ لوگ آ کر مسجد میں اودھم مچایا کریں گے, دنیا کی باتیں کیا کریں گے.
کوئی بات دنیا کی کرنا بھی چاہے بھائی نہیں یہ نہیں، اللہ کی دنیا کی بات مسجد سے باہر پسند نہیں کرتے، کوئی جا کے کسی کے دشمن کا تذکرہ اس کے گھر میں آ کے کیا جائے. آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں نا کہ کسی کے دشمن کا تذکرہ تعریف کے انداز میں اس کے گھر کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بھی گھر نہیں بلائے گا. کہنے لگے میں اس کا تذکرہ ویسے نہیں سننا چاہتا، تو اس کا تذکرہ میرے گھر میں بیٹھ کر تعریف کے انداز میں کرتا ہے، تو اس کا ایجنٹ لگتا ہے. اللہ نے دنیا کو جب سے پیدا فرمایا ایک دفعہ نظر کے رحمت کی نہیں دیکھی، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر امریکہ کی باتیں، روس کی باتیں، زرداری کی باتیں کرتے. اللہ کہتے ہو کم بختو، ان کی باتیں میں باہر نہیں سنتا، تم الٹا ان کی باتیں میرے گھر میں آ کے مجھے سناتے. عائز علی کرم والا جب مسجد میں آیا تو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، فرمانے کا اچھا یہ ہیں وہ آدمی جو اللہ کے رسول کے سب سے قریبی ہیں. حضور پسند کرتے تھے اس آدمی کو جو مسجد میں آتے ہی قرآن کھول کے بیٹھ جائے. عربوں کے ہاں یہ عام رواج ہے، جب بھی آئیں گے قرآن کھول لیں گے. ہم پھر اس کی جگہ اپنی داستان شروع کر لیتے ہیں، کوئی اخبار کی بات، کوئی ناول کی بات، کوئی حالات حاضرہ کی بات، کوئی کماد کی بات، کوئی کھاد کی بات، کوئی گائے بھینس کی بات. عرب آتے قرآن کھول لیں گے، یا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، یا لمبی دعا مانگنا شروع کر دیں گے، یا نفلوں میں شروع ہو جائیں گے. مسجد کے اندر نماز سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو بھی گزارنے کا حضور نے طریقہ بتلایا. پھر جب نماز کا وقت آیا جب نماز شروع کریں. اب یہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ آ رہا ہے. کتنے کتنے دروں پر ڈیروں پر ہمیں جا کر ذریعہ ہونا پڑتا ہے. سبب صرف یہ ہے کہ مسجدیں ہمارے پاس نماز سلامت نہیں ہے. پھر نمازوں کی پابندی کی جائے. یہ نہیں کہ جب چاہ قرآن نے باقاعدہ پابندی لگائی، کانت علی المومنین کتابا موقوتا. مومن تو وہ ہیں جو ہمارے وقت پہ پڑھتے ہیں، یعنی اگر آدمی اللہ کے وقت کے مطابق پڑھ رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر اپنی مرضی پہ پڑھ رہا ہے تو صفت مومن سے نکل گیا. قرآن نے یہ نہیں کہا جب چاہو جس وقت، بلکہ ایماندار ہونے کی پہچان بتلائی. کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پابندی اوقات کے تحت نمازیں پڑھنے کا اگر عادی ہے تو اللہ کی نظر میں مومن ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کانت علی المومنین کتابا موقوتا. مومن تو ہمارے وقت کی پابندی کرتے ہیں، باقی جو مومن نہیں ہے وہ اپنی مرضی پہ آتے ہیں، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، ان کا جب جی چاہ لے. لیکن ہمارے مومن ہماری مانتے ہیں. اس لیے قرآن نے باقاعدہ پابندی لگائی کہ نماز پڑھو پابندی وقت کے ساتھ. اور صحابہ میں پابندی تھی کمال کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن القیم نے لکھا کہ ہر آدمی پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھے. اور پابندی وقت کے 3 درجے ہیں، چوتھا کوئی نہیں. اور آدمی ان 3 درجوں میں رہے، چوتھے میں نہ جائے. اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے پابندی وقت کے ساتھ نماز کی توفیق دے. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. سب سے پہلا درجہ جو پابندی وقت کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے. جس طرح پیپر شروع ہونے سے پہلے کمرے امتحان میں چلا جاتا ہے، عدالت کی آواز لگنے سے پہلے کمرے عدالت میں چلا جاتا ہے، ٹرین کے جانے سے پہلے ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا ہے، جہاز کے اڑنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ چلا جاتا ہے. پابندی وقت کرتے ہی ہیں. اگر ٹرین کی ہو سکتی ہے، کمرہ امتحان کی ہو سکتی ہے، عدالت کی ہو سکتی ہے، تو اللہ کی نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا تو ہم ہیبچول نہ ہوں، سرے سے عادی نہ ہوں. انسانوں کے اوقات کی پابندی ہم کرتے ہیں، رحمان کی کیوں نہیں کرتے؟ اذان سے پہلے آدمی مسجد میں جا بیٹھے. اذان تو غافلین کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں اور دفتر میں، دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، حلقہ احباب میں گم ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو بلاؤ. اور جو ہر گھڑی اللہ کے ملاقات کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو 5-7 منٹ پہلے جا پہنچتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جو اذان دیے بغیر مسجدوں میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، ان کو دعائیں مانگنے کی نوبت کیوں دو. ان کی دعائیں اللہ مانگنے سے پہلے پوری کرتے ہیں. اور جو اذان کے بعد بھی بیٹھے ہیں اللہ کہتے تو نے میری بات پہ کب لبیک کہا جب میں تیری دعاؤں کو فوراً تاثیر دوں. اذان سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے. اور اللہ توفیق دے تو اذان کی توفیق مانگے.
جہاں تک مؤذن کی اذان جاتی ہے قیامت والے دن یہ سارے لوگ کہیں گے یا اللہ اس کی برکت سے ہم نے تیرا نام سنا تھا، اس کی بخشش کر. لمبی گردنیں اللہ مؤذنین کو دے گا. قبر کی مٹی مؤذنین کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی. قیامت والے دن مؤذن حضرت بلال کے پیچھے اذان دیتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا جی ہمیں تو اذان کی نوبت نہیں ملتی کیا کریں؟ آپ فرمایا جب مؤذن اذان دے تم ساتھ ویسے جملے دہرایا کرو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا. اذان ہو رہی ہو تو قرآن کو بند کر دینے کا حکم ہے. پتہ نہیں ٹی وی کو ہے یا نہیں. یہ نواز شریف زرداری کی باتوں کے بند کرنے کا حکم ہے یا نہیں. ایک آدمی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے اذان ہو رہی ہے تو فقہا نے لکھا قرآن بند کر کے اذان کا جواب دے. تو اللہ جب اپنے کلام کو بند کروا دیتا ہے تو ہم اپنا کلام کیوں نہیں بند کر سکتے؟ جو کہ لغویات پر، واہیات پر، تعیشات پر، فضولیات پر ہمارا کلام مشتمل ہوتا ہے. اللہ اپنا کلام کہتے ہیں قرآن بند کر دو، اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو اذان دینے والے کو ملتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہا کرتے تھے کاش اللہ کے نبی سے میں مؤذن ہونے کی اجازت مانگ لیتا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش حسن اور حسین کا مستقل اذان دینے کی میں اجازت مانگ لیتا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش بلال کی جگہ اللہ کے نبی مجھے اذان دینے کا موقع دے جاتے، پھر تو پریشانی ختم. تو اذان دیں یعنی اذان سے پہلے کم از کم پہنچے، اذان سے پہلے. اور مسجد میں جا کے وضو کر کے تیار ہو کے بیٹھے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے 20 سال میں نے نماز پڑھی کم و بیش اور ہر نماز میں نے اذان سے پہلے مسجد میں کیا. 20 سال اندازہ کریں ایک عرصہ ہے، عرصہ. ہر اذان سے پہلے میں مسجد میں جا بیٹھا. اور ہم 20 سال سے ایک اذان میں پہلے بھی آ جائیں، ابھی اذان نہیں چلو جر باہر بیٹھ جاتے ہیں اذان ہو کے جائیں گے. اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہوں گے. ایک آدمی جو اذان سے پہلے آ کے بیٹھا اور ایک آدمی جو اذان کے بعد ابھی 5 منٹ پڑے ہیں، ابھی 3 منٹ پڑے ہیں، پہنچ جائیں گے. تو اللہ ہے نا، اس نے دونوں کو دیکھنا تو ہے نا. گدھا اور گھوڑا ایک چابک سے تو نہیں آ کے جاتے. ایک آدمی کہتا ہے ابھی اذان نہیں ہوئی مجھے پہلے جانا ہے، ایک آدمی کہتا ہے اذان ابھی وقت پڑا ہے بعد میں چلے جائیں گے. اللہ دونوں کو دیکھ نہیں رہا. اذان سے پہلے اللہ سے توفیق مانگے. ایک آدھ نماز تو اذان سے پہلے جا کے تسبیح کریں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں اور ذہن کو متوجہ کریں کہ اے ذہن تیار ہو جا، تو نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ابھی یہ تو نہیں کہ بھاگم بھاگ ہے، ابھی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور پانچا آدھا اوپر ہے آدھا نیچے ہے، قمیض کہیں اٹکا ہوا ہے، ازار بند لٹک رہا ہے اور بھاگم بھاگ اللہ اکبر. تو ابھی تو یہ خیالات سے پاک ہی نہیں ہو سکا. اس کی نماز میں دھیان کیسے آئے گا؟ کوئی دھیان یا خیالات یہ کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ جس طرح موبائل آپ آف کر دیتے ہیں، اینک ہم اتار لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی خیالات کو بھی آف کر کے اللہ اکبر کہہ دے. خیالات ہیں نا وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ بھاگم بھاگ. اس لیے کہتے ہیں ایک آدھ نماز آدمی شعوری طور پر ایسی بنائے کہ اذان سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھا. سعید بن مسیب کے اس لیے دیکھو نا تابعی ہیں تابعی، اور 1300 سال کے بعد ان کا ذکر ہو رہا ہے. 1300 سال کے بعد ان کے ذکر پہ سبحان اللہ. اور پھر کوئی بات تو ہے نا. 20 سال نماز پڑھی ہر اذان سے پہلے جا بیٹھتے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اذان دے نہ سکیں تو اذان کو مسجد میں جا کے سنیں. یعنی مؤذن اذان دے اور ہم مسجد میں پہنچ چکے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اذان دہرانا شروع کر دیں. پھر 15-20 منٹ مل جائیں، 20 منٹ مل جائیں تو اپنی سنتیں ادا کر لیں اور 2 رکعت صلاۃ الحجت پڑھ لیں اس بات کے کہ اللہ جو ابھی نماز شروع ہونے والی ہے اس نماز میں اپنے دھیان تیرے حوالے کرتا ہوں. اور تیسرا اور آخری درجہ نماز کے ظاہری اہتمام کا یہ ہے کہ تکبیر اولی تو قضا نہ، تکبیر امام اللہ اکبر کہے اور پیچھے سے یہ آدمی اللہ اکبر کہہ دے. 25 درجہ المضاف ہوتی ہے جماعت کی نماز. اور علماء نے کیا لکھا؟ 25 دفعہ المضاف کا معنی یہ ہے کہ ہر درجے پہ 2 چند ہونا. اس اعتبار سے شیخ الحدیث نے لکھا کہ جماعت کی ایک نماز کا ثواب، جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجے بڑھ جاتا ہے.
اور حدیث میں آتا ہے جماعت میں ایک کی قبول ہو جائے اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں. الگ الگ پڑھیں گے تو الگ الگ اللہ ٹھونک بجا کے دیکھے گا, اور جماعت میں لگے گا چلو ایک کی یا سب کی قبول کر لو. اور جب امام کہتا ہے والضالین تو فرشتے بھی ساتھ کہتے ہیں آمین آمین. تو ظاہر کی ان 3 پابندیوں میں رہ کر آدمی نماز پڑھے. اب اس کی نماز ایستا ایستا قائم کی طرف جائے گی. اور جو گھر سے وضو نہیں کرتا, راستے میں گپ شپ آتا ہے, مسجد میں کبھی پرواہ نہیں کی سنت طریقہ کیا ہے, جوتا سنت طریقے پہ کیسے پکڑنا ہے, مسجد میں آ کے سنت طریقے پہ کیسے بیٹھنا ہے, اذان سے پہلے آیا ہوں, اذان کے درمیان آیا ہوں, اذان کے بعد آیا ہوں, جماعت ملی ہے جماعت نہیں ملی, اور جن کو ان چیزوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں, اللہ کو پھر اس کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں. کیونکہ اللہ ہے, اللہ اہتمام عمل پہ نور دیتا ہے, عمل پہ فریضہ ادا ہوتا ہے, نور عمل نہیں ملتا. عمل کا نور, عمل کا ثواب, عمل کے ثمرات, عمل کے درجات, عمل کی ترقیات, عمل کی باقیات, یہ اہتمام عمل پہ ملتی ہیں, عمل پہ نہیں ملتی. ایک آدمی کہتا ہے ابھی جلدی کرو میرا مسواک لو, بچوں کا تو میرا مسواک لو, وضو کا وقت ہو گیا ابھی 5 منٹ رہتے ہیں, تو گھر میں کوہرام مچ جائے گا. نماز وضو کیا جا رہا ہے تو اہلیہ کو پتہ چل گیا, بچوں کو پتہ چل گیا, ماں باپ کو پتہ چل گیا, گھر میں وضو کی فضا بن گئی. تو اس ایک کے وضو کرنا, میرا مسواک لے آؤ, میرا کپڑا لے آؤ, میں نے وضو کرنا, اس ایک کے اس نماز پر وضو کرنے کی وجہ سے پورا گھر نماز کی طرف متوجہ ہوگی. اب نبوت کا یہ مزاج دیکھیں کہ گھروں سے وضو کرو, تو اس ایک عمل کی وجہ سے گھر میں کتنے غافل شعور میں آ جائیں گے, اور ہر ایک کو کہہ رہا ہوگا بھائی وضو کر لو, نماز کر لو. اور پیدل چل کے آ رہا ہے تو ہر آدمی دیکھ رہا ہے بھائی نماز کی طرف جا رہا ہے, تو اس کا پیدل چل کے آنا کتنوں کو نماز کی دعوت دے گا. راستے میں سلام کرتا آ رہا ہے, پھر مسجد میں آ کر نفل پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. اللہ ایک نماز کا عمل آنے والا ہے, نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے حفظک اللہ کما حفظتنی, اللہ تیری حفاظت کرے بیماریوں سے, قرضوں سے, بے چینیوں سے, پریشانیوں سے, زمین آسمان کی آفتوں سے, ناگہانی حادثات سے, جس طرح تو نے میرا حفاظت کی, وقت کی حفاظت کی, وضو کی حفاظت کی, دھیان کی حفاظت کی. اللہ میری نماز ان نمازوں میں بنا جس کے پڑھنے کے بعد نماز دعا دے کے اوپر جاتی ہے. اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھنا اور اللہ سے دعا مانگنا, اللہ میری نماز میرے خلاف حجت نہ بن جائے. جس کے خلاف نماز حجت میں آ گئی, اب اس کے مسئلہ گیا. تو بھائیو میں نے شروع میں یہ کہا کہ نماز اگر جاندار ہو تو پھر ہر عمل ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز میں اگر اونچ نیچ آ جائے تو ہر عمل خراب ہو جاتا ہے, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا. اس لیے صحابہ نماز کے بارے میں بڑے متفکر ہوتے تھے, ہم نماز کے بارے میں بڑے غیر متفکر ہیں. جو نمازی ہیں وہ اپنی نمازوں کو صحابہ کی نمازوں سے ٹیلی کریں, نبوت کی نمازوں سے میچ کریں, اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنائیں. جس طرح نئے گھر کا شوق, نئی ٹائلوں کا شوق, نئی گاڑیوں کا شوق, نئے پتھر کا شوق, نئی نوکریوں کا شوق اور نئے تعلقات کا شوق, اسی طرح نمازوں کو بہتر بنانے کا شوق آ جائے. اللہ آج نماز ایسی پڑھوں کہ تو دیکھ کے خوش ہو جائے, واہ واہ یہ ہے نماز. اللہ فرشتوں کو کھڑے کر کے دیکھو اس نماز کے اندر کتنا حسن ہے, کتنی کشش ہے, کتنی جاذبیت ہے, اور کتنا دھیان ہے, کتنا تقوی ہے, کتنا پرہیز ہے, اور یہ نمازی نماز پہ پڑھنے کے لیے کیسے خوبصورت بن سنور کے میرے پاس ہے. یہ نماز اب اس کے سارے مسئلے حل کروائے گی. اللہ نے چاہا تو نماز پڑھنے سے نماز قائم کرنے کے مرحلے کیسے طے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے اگلے جمعے بھی بات ہوگی. کیونکہ نماز جاندار بن جائے تو پھر ساری زندگی شاندار بن جاتی ہے. نماز میں اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. نماز زندگی کی ہر کمی کو پورا کر سکتی ہے, ہر عبادت نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا نماز کا وہ مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے. بازو کے بغیر انسان نظر آتے ہیں, ٹانگوں کے بغیر, ناک کے بغیر, ہاتھ کے بغیر, کلیجے گردے بھی نکل جاتے ہیں آدمی, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا ایک آدمی کا سر نہ اور سلامت ہو. نماز گیا آدمی, سر گیا آدمی گیا, نماز گئی جہان گیا. اور نماز پڑھنے والے ہلاکت میں ہیں, نماز قائم کرنے والے رفتوں میں ہیں, برکتوں میں ہیں. ہم نماز کے قائم کرنے, قرآن نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو, ہر جگہ کا نماز قائم کرو. قائم کہتے ہیں سیدھا کر کے, اہتمام سے. تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے نماز کے اہتمام کی رکھی, ان کی روشنی میں دیکھیں
کہ ہم اس میں اہتمام کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو دوسروں کو لائیں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ آئیں دوسروں کو لائیں، اور بقیہ نماز کے اہتمام کی باتیں اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے ہوگی، کیونکہ ہم نماز اپنی بنا لیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی کو کسی شیخ نے کہا پانی بھر کے دو، وہ گلاس بھر کے لا رہا تھا تو ٹھوکر لگی، گلاس گر گیا۔ اس نے کہا بیٹا لگتا ہے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، اگر تیری نماز ٹھیک ہوتی، تیرا دھیان ٹھیک ہوتا، تیری چال ٹھیک ہوتی، تیری آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہوتا، بیٹا یہ جو تو بے ہنگم آ رہا تھا اور دائیں دائیں دیکھتا آ رہا تھا، اس کا مقصد ہے